کر عظمت و صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ یہ سورہ ملک، سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک۔ تو پچھلی آیتوں میں اہل جہنم کا بیان تھا، جو اللہ سے نڈر ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا انجام بیان ہوا کل کے درس میں۔ آج ان لوگوں کا بیان جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا خوف کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ایک عمل، ایک ایک قول کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ایک ایک کا حساب ہونا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں ڈر جاتے ہیں۔
آخرت میں تو سب ڈریں گے، سب سجدے کے لیے دوڑیں گے، وہاں کوئی مذہب نہیں ہوگا سوائے توحید کے، کوئی بت پرستی کا سوال ہی نہیں، وہ تو سارا منظر سامنے ہی ہوگا نا۔ یدعون الی السجود، ابھی اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ سارے لوگ سجدے کی طرف دوڑیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اگلی جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 42 میں، جس دن تھوڑی سی تجلی اللہ فرمائیں گے، پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب اللہ کی پنڈلی کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، یعنی ذرا سی تجلی ہوگی، ذرا سا جلوہ اللہ دکھائیں گے نا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا، سارے لوگ سجدے کی طرف دوڑ پڑیں گے، سوائے توحید کے کوئی مذہب نہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن جو یہاں سجدہ نہیں کیے ہیں ان کے اندر سجدہ کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہوگی۔ تو اصل جو ڈرنا ہے، اللہ کا خوف کرنا ہے، وہ کہاں؟ یہاں رہتے ہوئے، دنیا کے اندر، جہاں اللہ نظر نہیں آتا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی سامنے نہیں، ساری باتوں کا یقین کر کے، سب کو حق جان کر کے وہ معاملہ کرے اللہ سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربهم بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے، یا یوں کہیے کہ تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا اظہار ہے، بڑی دعائیں کر رہے ہیں رو رو کے، بنا کے، لیکن تنہائیوں میں کچھ نہیں کرتے، معلوم ہے سب ریا اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہم بہت ڈرتے ہیں، بہت دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ ارے یہ سب بھائی تنہائی میں کرو، یہ سب کام کرنے کی تنہائی میں۔ بالغیب، ڈرتے ہیں کہاں؟ تنہائیوں میں ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار ڈرنے کا نہیں کرتے، واقعی میں اللہ سے ڈرتے، تنہائیوں میں اللہ ہی کے سامنے ظاہر کرتے۔ بالغیب کا مطلب یہ بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر مغفرت کا وعدہ ہے، مغفرہ، معافی کا اعلان ہے اللہ کے یہاں، اور خالی معافی نہیں، معافی کے بعد پھر اجر عظیم، پہلے معافی پھر اجر عظیم، واجر کبیر ہے نا، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ نے سورۃ الدہر میں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب وہاں پہنچو گے اور دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں، تاحد نگاہ نعمتیں ہی نعمتیں، ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑی بادشاہت ہر جنتی کو ملے گی۔ اس پوری دنیا کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا ہے، حدیث میں ہے جناح بعوض، مچھر کا پر ہے، دار الغرور، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا اور جناح بعوض اتنا بڑا، تو اللہ جسے ملک کبیر خود کہتے تو وہ کتنا بڑا ہو؟ کئی گنی بڑی جنت ایک ایک جنتی کو، ہم سنے ہوئے ہیں، سچ ہے، حق ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ لہم واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو سر سے کہو، اسر سرن کہو، اپنی بات کو سرن کہو، دھیرے سے کہو، چپکے سے کہو، او اجْهروا یا جہرن، زور سے کہو، جہری نماز، سری نماز، جی، او اجْهروا بِهِ، یا جہرن بات کرو، زور سے بات کرو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، سوا۔ ایک جگہ ہے نا سورہ رعد 12-13 میں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اللہ کے لیے، چاہے زور سے بولو چاہے دھیرے سے بولو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، بلکہ کچھ بھی نہ بولو، خالی سوچتے بیٹھے رہو، یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آگے وہی آ رہا ہے، بولنے کی بات تو دور کی ہے، اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے دلوں میں اور دماغ میں باتیں چل رہی ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی دماغ کی باتیں وہ سب جان رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس وقت، ایسا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہر حال کو فٹ کیا ہے، وہی نہیں جانے گا کہ کہاں کیا باتیں آ رہی ہیں، وہ نہیں جانے گا۔ خالق تو صرف اللہ ہی ہے، خالق تو کوئی اور ہے نہیں، خالق نہیں جانے گا اپنی مخلوق کے بارے میں تو اور کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا اس ذات عالی نے جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا، پھر کون جانے گا؟ یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے۔
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ارے وہ تو بہت باریک بھی ہے، باریک سے باریک تر چیز، باریک سے باریک ترین چیز کو بھی وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، لطیف مانے باریک سے باریک ترین چیز ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، جسے تم دوربین لگا کر کے بھی قاعدے سے نہ دیکھ سکو، اللہ ویسے ہی دیکھتا ہے عرش پر ہوتے ہوئے۔ لطیف الخبیر، تمام چیزوں سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں، ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے پوری طرح واقف بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ پھر اللہ نے اس تبارکہ، بابرکت ہے، باعظمت ہے، اپنے عظمت کو بیان کیا، آسمان کے بارے میں بیان کیا، آسمان کو پیدا کیا، ہے کوئی فطور، ہے کوئی شگاف، ہے کوئی پھٹن، سمائے دنیا کو مزین کیا ستاروں سے وغیرہ وغیرہ، آسمان کا بیان، اب زمین کا بیان، اللہ کی قدرت زمین پر دیکھو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ سبحانہ وہی تو ہے جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنایا، اور زمین بنانے کے بعد جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو تمہارے تابع فرمان بنا دیا۔ تم جہاں چاہو اسے کھدائی کرو، گھر بناؤ، مکان بناؤ، کنواں کھودو، پٹرول نکالو، جو کچھ بھی چاہو تمہارے تابع کر دیا زمین۔ لیکن اللہ نے کیا ہے، جب وہ چاہتا ہے نا اسی زمین کو پھر ہلا دیتا ہے، سارے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں۔ کنٹرول میں اللہ کیا ہے، یہ زمین ہمارے تابع کیا ہے جب تک تبھی تک ہے۔ یہی زمین جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اللہ جب چاہتے ہیں تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بھی اسی زمین کو بنا دیتے ہیں۔ زلزلہ لاتے ہیں، نسلوں کی لگی ہوئی صلاحیتیں سب ایک سیکنڈ میں ختم، پورا ملک، پورا شہر اجڑ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ صرف 2-4 سیکنڈ کے زلزلے سے۔ کنٹرول میں اللہ کا یہ خیال رہے۔ هو الذی، اللہ سبحانہ وہی تو ہے، جعل بنایا لکم تمہارے واسطے، الارض زمین کو ذلولا تابع، تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، تم جس طرح چاہو اس میں رہو، سو گھر بناؤ، مکان بناؤ۔ نہ اتنا اللہ نے اس کو سخت بنایا ہے کہ تم اس میں جو ہے کچھ کھدائی نہ کر سکو، بنا نہ سکو، نہ اتنا اس کو اللہ نے نرم بنایا ہے کہ چلنا دشوار، دھس جاؤ اسی میں دلدل بنا دی۔ نہیں، کیسی خوبصورت زمین بنائی جو زندہ اور مردہ ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذلولا فامشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھے پر سوار ہو کر۔ سبحان اللہ۔ سواری کے اوپر پہلے یہی ابھی تو نماز میں گزریا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، پہلے سواریوں کے لیے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ۔ تو اونٹ کے یہاں کہا جا رہا ہے گردن پر بیٹھنے کا کسی جانور کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی تابع ہے۔ پیٹھ پر بیٹھا جاتا ہے نا، گردن پر نہیں، گردن پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے، موڈھے پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت سیدھا جانور ہے، کچھ بھی نہیں بولتا، چاہے جہاں بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا منا کہ اس کے موڈھے پر بیٹھے ہو، یعنی اتنا تابع تمہارے اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ ہی نے تابع کیا ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو وہ زمین اپنا موڈھا جب ہلائے گی نا تو سب چلے جائیں گے نیچے۔ منا کی بہا، اس کے موڈھے پر، اس کے کندھے پر سوار ہو کر چلتے ہو، پھرتے ہو، گھر مکان بناتے ہو زمین کے اوپر۔ فرمایا چلو پھرو اس کے کندھے پر سوار ہو کر، زمین پر کر لیجیے۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت ساری فصاحت و بلاغت ہے، بہت ساری باتیں اس میں ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اسی زمین میں سے کھاؤ پیو۔ سبحان اللہ، عجیب بستر بنایا ہے زمین کو، عجیب فرش بنایا ہے کہ ساری ضرورتیں انسان کی اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے پیدا بھی کیا ہے، اسی میں دوبارہ لے بھی جاتے ہیں، اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے بھی۔ اور جب تک زندہ ہو ساری ضرورتیں، دوا ہو، غذا ہو، لباس ہو، ہر ضرورت تمہاری اسی زمین سے ہم پوری کرتے ہیں۔ اسے فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے تابع کرنے کی وجہ سے اسی زمین سے کھاؤ پیو، لیکن یہ ذہن میں رہے کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
جو کچھ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو اس کے راستوں میں، ایک ایک چیزوں کا حساب بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن آئے گا دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، لاؤ حساب، جو کچھ زمین میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے اس کا حساب بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ میں پورا اشارہ کر دیا قیامت کے لیے، یوں ہی نہیں کہ کھائے پیے مر گئے، بلکہ اس زندگی کے پیچھے کیا ہے، جو کچھ کھا پی رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لیں گے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ لفظ تو ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر ہمیں ایک دن جمع ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے، یہ مطلب ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی لفظ ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، دو سوال۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم لوگ مامون بیٹھے ہو، امن میں بیٹھے ہو، مامون ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ سے ایک دم مامون ہو گئے ہو، بے خوف ہو کر چل پھر رہے ہو؟ زمین کو تمہارے تابع کر دیا تو یوں ہی چلتے رہو گے؟ نہیں۔ من فی السماء، اس ذات عالی سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، اپنے شان کے لائق۔ من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، نہیں ان یخسف ہے نا پہلے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ زمین کو ہلا دے اور زمین میں پھر تم سبوں کو دھسا دے۔ کیا اس سے مامون بیٹھے ہو؟ جو اللہ کی نافرمانیاں اللہ کی زمین پر رات و دن کرتے ہو، تو کیا ایک دم مامون ہو کہ یہ زمین یوں ہی تم کو اپنے اوپر لادے رہے گی؟ اللہ کے حکم سے یہ زلزلے لا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا؟ کیوں مامون بیٹھے ہوئے؟ اللہ ہی کے قبضے میں یہ زمین ہے نا۔ ان یخسفا، کہ اللہ تعالیٰ دھسا دے، بکم تم سبوں کو، الارض زمین میں، کس طرح؟ فاذا ہی تمور، اس طور سے کہ اللہ ہلا دے، تضطرب وتتحرک، اللہ حرکت میں لائے زمین کو اور ہلا دے، زلزلہ لائے، اور سب کے سب کہاں چلے جاؤ؟ بجائے زمین کے اوپر پھر نیچے چلے جاؤ۔ ارے بھائی یہ تو آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جو روز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا ہی ہے۔ فاذا ہی تمور، اس طور سے کہ اللہ زمین کو ہلائے، اسی کے قبضے میں ہے نا، تابع فرمان کیا ہوا ہے تب ہے، تابع فرمان نہ کرے تو نہیں ہے، پھر یہی زمین تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ فاذا ہی تمور، تو مامون مت رہو، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، جو اللہ تابع کیا ہوا ہے وہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، نہیں بلکہ کرتا ہے، کیا بھی ہے۔ فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء، یہ تو زمین اس کے تابع ہے، اس کو بتایا۔ پھر تو عذاب بھیج دے زمینی یا عذاب بھیج دے کون؟ آسمانی۔ آسمانی عذاب سن لیجیے، نہ اوپر سے آپ مطمئن ہوئیے نہ نیچے سے مطمئن رہیے، ہر وقت یہ زمین اللہ کے کنٹرول میں ہے، جب چاہے گا ہلا کر برباد بھی کر سکتا ہے، جب چاہے گا زمین سے نہ صحیح اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، جیسے قوموں پر بھیجا ہے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم مامون ہوئے پڑے ہو، بڑے مطمئن ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، مامون ہو اس سے کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تمہارے اوپر پتھراؤ کرنے والی، پتھروں کی بارش کرنے والی طوفانی ہوا بھیج دے۔ حاصبہ معنی کیا ہے؟ پتھر کی بارش کرنے والی طوفانی ہوا۔ حاصبہ کے معنی کیا ہے؟ پتھروں کی بارش کرنے والی طوفانی ہوا۔ یہ کس پر بھیجا تھا اللہ نے؟ قوم لوط پر، حاصبہ ہی، اور اصحاب الفیل پر، ہاتھی والوں پر بھی حاصبہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ نیچے سے بھی عذاب لا سکتا ہے، ان یخسف بکم اللہ، اوپر سے بھی عذاب لا سکتا ہے، ان یرسل علیکم حاصبا۔ پھر فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ خالی ڈرانا ہی نہیں ہے، یہ سب حقائق ہے، اور یہ سب پچھلے قوموں کے ساتھ ہوئے بھی ہیں واقعات، جو عذاب اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یخسف بکم الارض، بھائی قارون کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ زمین میں دھنسایا کہ نہیں دھنسایا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت، اس کے بنگلے سمیت دھنسا دیا زمین میں، اور دھنستا ہی جا رہا ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے تبھی تک ہم اوپر ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا زمین کے لیے تو وہ اپنے اندر ہی ہٹ کر کے اپنے اندر لے لے گی۔
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کیف نذیری، میرا ڈرانا، نذیر بنے ڈرانا، میرا ڈرانا کیسا ہے، سب حق ہے، یوں ہی نہیں ہے، ہم ہر وقت قادر بھی ہیں سب کچھ کرنے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے کرنے پر ہم قادر ہی ہیں، خالی دھمکا ہی نہیں رہے۔ کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ تو حقیقت ہے نا کہ ان سے پہلے جن کو آپ اے نبی سمجھا رہے ہیں ڈائریکٹ، جو کفار مکہ ہیں جن کو آپ ڈرا رہے ہیں، ان سے پہلے کتنی قومیں آئی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو کیا کیا تھا، جھٹلایا تھا اور ان پر عذاب آیا۔ یہ سب خالی ڈرانا ہی نہیں ہے، یہ سب ہوا بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، یہ حقیقت ہے، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے آئی ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، یہ سب نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو۔ اور دیکھ لیجئے قرآن میں پھر عذاب کیسا ہم نے بھیجا ان پر اور کیسے پکڑا ان کو۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر پکڑا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو ذرا سوچو کہ میرا انکار کرنا کیسا رہا، میرا انکار مہنگا پڑ گیا ان لوگوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا انکار کرنا اور میری باتوں کا انکار کرنا، میرے نبیوں کا انکار کرنا کیسا رہا۔ اچھا، آسمان میں اللہ کی قدرت اور زمین میں اللہ کی قدرت، اب اللہ کی قدرت دیکھ لیجیے فضا کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، فضا میں بھی اللہ کی قدرت دیکھیے، ذرا غور کیجیے۔ غور نہیں کرتے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، غور کرو ذرا، اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ جس دن اللہ کی قدرت اور بڑائی تمہارے دل میں آ گئی، اسی دن تم اللہ کی باتیں ماننے والے بن جاؤ۔ بات دراصل یہ ہے تم اللہ کو اصل پہچانتے ہی نہیں، اس لیے اس کی باتوں کو مانتے نہیں۔ اللہ اپنی پہچان کرا رہے۔ آسمانوں میں دیکھا اللہ کی قدرت، کیسے اللہ نے بغیر ستون کے بنایا، کیسے جو ہے مصابیح ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر زمین کو اللہ ہی نے تابع فرمان بنایا ہے، تفصیل سے بیان ہوا۔ اب فضا کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہوں نے کیا غور نہیں کیا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف دیکھا نہیں انہوں نے، غور کی نگاہ دیکھا نہیں، غور نہیں کیا۔ فوقہم، جو ان کے سروں کے اوپر ہی تو منظر ہوتا ہے، فوقہم مانے ان کے سروں کے اوپر، یہ ہماری قدرت تمہارے سروں کے اوپر ہے۔ فوقہم صافات ویقبضن، پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں کبھی پر پھیلائے ہوئے، صافات مانے پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں، ویقبضن، کبھی کبھی اڑتے ہوئے پر کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں؟ ہاں دیکھا تو ہے، بارہا دیکھا ہے۔ تو کبھی غور کیا اس پر کہ پرندوں کو فضا کے اندر تھامنے والا کون ہے؟ جیسے آسمان کو تھامنے والا بغیر ستون کے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور زمین کو پانی پر بچھانے والا، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ زلزلے سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ویسے ہی فضا کے اندر اڑتے ہوئے پرندوں کو تھامنے والا ما یمسکہن الا الرحمن، وہ رحمان کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی کیسی بڑی قدرت ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکتا ہے ان پرندوں کو گرنے سے سوائے رحمان، رحمان ہی ہے جو ان کو روکتا ہے۔ ان کے لیے یہ نظام اسی نے بنایا ہوا ہے۔ اس طرح اڑنے کا نظام فضا کے اندر کس نے بنایا ہے، اور نظام بنا کر کس نے دیا ہے ان کو؟ اللہ نے، یہ اللہ نے سجایا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک ہر شے پر کامل نگاہ ہے، مکمل نگاہ ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ حفاظت کی نظر اسی کی ہے ہر ایک پر، ہر شے پر حفاظت کی نظر کس کی ہے؟ حفاظت کی نظر، تمام چیزوں کا محافظ، آسمان کی حفاظت کرنے والا، زمین کی حفاظت کرنے والا، اڑتے ہوئے پرندوں کی حفاظت کرنے والا، گرنے سے روکنے والا، آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا وہی ہے، بصیر۔ نگاہ حفاظت ہر شے پر اسی کی ہے۔ انہ بکل شیء بصیر۔ تو بتاؤ ذرا، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس کے شرک، بت پرستی یا اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجنا چاہے، تو کیا کسی کی دیوی اور دیوتا، کوئی لشکر ہے اس کے پاس جو اللہ کے عذاب سے ان کا بچاؤ کر دے؟ جند مانے لشکر، کوئی لشکر ان کے پاس ہے کہ اللہ عذاب بھیجنا چاہے، لیکن چونکہ ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں آ کر بچاؤ کر لے گا ان کا، شرک بت پرستی کرنے والوں کا، نافرمانی کرنے والا۔ فرمایا امن ھذا الذی، آیا وہ کون ہے؟
امن ھذا الذی، آیا وہ کون ہے، ہوا جند لکم، کی جو لشکر بن کر تمہارے لیے آئے سامنے میدان میں، اللہ عذاب لانا چاہیں اور تمہاری وہ مدد کرے گا، ینصرکم، تمہاری نصرت کرے، من دون الرحمن، اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تو عذاب لانا چاہتا ہے، لیکن ان شرک اور بت پرستی کرنے والوں کے پاس گویا ایک لشکر ہے ان کی دیوی اور دیوتاؤں کا اور غیر اللہ کا، کہ جب بھی اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ آ جائیں گے سامنے۔ ہے کیا؟ اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا، بنا ہو جائے جتنے پیر فقیر فلاں ٹھیکا بناتے رہو، مزاروں کو لگاؤ بھیڑ، کر کچھ نہیں سکتے، یہ تو اپنے مزار نہیں بجا سکتے۔ یہ کہتے ہیں وہاں لوگ کو کھلا رہے ہیں، وہاں لوگ اگر چلے جائیں چندہ نہ دیں اور بھیڑ نہ لگائیں تو کتے پیشاب کریں گے، وہ اپنی قبروں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ عقلیں ماری گئی ہیں ایسا۔ فرمایا امن ھذا الذی، آیا وہ کون ہے، وہ کون سا لشکر ہے، جند لکم، تمہارا کون سا لشکر ہے، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ عذاب بھیجے تو وہ لشکر آ کر تمہیں بچا لے آئے کوئی نہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، بات دراصل یہ ہے کہ کافر جو ہے، مشرک، شرک کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، نرا دھوکے میں، اس میں بالکل سراسر وہ دھوکے میں ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے شرک و بت پرستی کو ایک دم مزین کر دیا ہے، وہ ان کو ہٹنے دیتا ہی نہیں کہ ہٹنے دے۔ وہ سوچیں، ذرا غور کریں، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور، دھوکے میں ہے۔ شیطان نے ان کے لیے غیر اللہ کو کیا کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ امن ھذا الذی، آیا وہ کون ہے، یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزق، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، اللہ اپنا رزق اپنی بارش کا کر لے، روک لے، تو ہے کوئی طاقت جو پھر بارش برسائے اور چیزوں کو اگائے، تمام ہے کوئی طاقت؟ ذرا غور کرو، اللہ کہتے ہیں جب ساری جگہوں میں خوب جان رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کے اندر ایک دانہ اگانے کی طاقت نہیں ہے، ایک دانہ، پوری کائنات کے لوگ مل کر کے، فرشتے اور تمام مومن مسلمان غیر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، سب مل کر ایک دانہ گیہوں کا مثال تو بنا نہیں سکتے، اتنے بے بس ہیں۔ بنانے اور تخلیق کا کام صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو بتاؤ، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، ہم بارش نہیں برساتے، جاؤ تم لوگ جو ہے برسا کر اگا لو چیزیں، تو ہے کسی غیر اللہ میں طاقت جو تمہیں رزق پہنچائے؟ امن ھذا الذی، آیا وہ کون ہے، یرزقکم، جو تمہیں پھر رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، اپنا رزق اللہ روک لے، اپنی بارش روک لے، چیزوں کو اگانا بند کر دے، ہے کوئی طاقت جو پھر تمہیں رزق دے گی؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ سب کچھ دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، موت و حیات کا مالک کون؟ صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کی برکتیں بیان ہو رہی بھائی، تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کی تفسیر، اسی پہ وہ دعویٰ تھا اور یہ دلیل ہے۔ وہ ایک دعویٰ تھا کہ بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی باغڈور ہے، ایک دعویٰ ہے، پھر یہ سب دلیل۔ بل لجو، کچھ نہیں، جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، غیر اللہ نہ بارش برسا سکتا ہے، نہ جو چیزوں کو اگا سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ پکا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے، بلکہ اس کے باوجود لجو، ایک دم اڑے ہوئے ہیں کفر پر۔ جی، کفر پر، شرک پر لوگ ایک دم اڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جہاں جو لگا ہوا ہے وہیں اڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے غور کریں تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس کے باوجود لجو، اڑے ہوئے ہیں، اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، جہاں جو لگا ہوا وہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں آتے، توحید کی طرف آتے نہیں۔ لجو، کس پہ اڑے ہوئے ہیں؟ فی عتو، سرکشی پر، فی عتو، سرکشی پر، نافرمانی پر، طغیانی پر، ونفور، بدکنے پر، نفرت پر اڑے ہوئے ہیں، حق سے بیزاری پر، نفور مانے حق سے بیزاری پر کیا ہوئے ہیں؟ ایک دم اڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے۔ اچھا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک سوال بتاؤ، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، آیا وہ شخص جو چل رہا ہو الٹا؟ بہت سے لوگ دیکھا ہوگا سرکس میں کیسے چل کے دکھاتے ہیں، ایک دم الٹ جاتے ہیں اور چلتے ہیں،
مکبن اسی کو کہتے ہیں، ایک دم الٹا چلے، جو فطرت ہے اللہ کی اس طرح نہیں، ایک دم الٹا چلے. تو مکبن علی وجہہ، چہرے کے بل الٹ کر کے چلے، وہ زیادہ صحیح راستہ طے کر پائے گا یا وہ جو بالکل اللہ نے جیسے بنایا ہے سیدھا اس طرح چلنے والا، وہ بھی سیدھے راستے پر چل رہا ہو، وہ سیدھے راستے پر منزل کو پہنچے گا. منزل کو کون پہنچے گا؟ جو سیدھا اللہ نے جیسے فطرت بنائی ہے ویسے جو چلے گا اور وہ بھی سیدھا راستہ چل رہا ہو، جو سڑک بنی ہے وہی منزل پر پہنچے گا. اور جو آدمی الٹا چلے تو کتنا دیر چلے گا اور کہاں جائے گا، کیا سفر طے کرے گا؟ یہی حال مومن اور کافر کا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سیدھا چلتا ہے، جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس طرح چلتا ہے، اور جو سیدھا راستہ بتایا ہوا ہے قرآن کا، اپنی کتابوں کا، نبیوں کے ذریعے سے اس پر چلتا ہے، یہ مومن ہے. اور کافر کون ہوتا ہے؟ ایک تو جو الٹا ہوتا ہے، الٹ کر چلتا ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، اور سیدھے راستے پر نہیں چلتا ہے، وہ ادھر ادھر کے راستے ہی پر چلتا ہے، یہ کافر ہے. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا انجام بھی بالکل الگ ہوگا. افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا وہ شخص جو چلتا ہے مکبن الٹا علی وجہ، اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور صحیح راستے پر چل رہا ہے. امن یمشی سویا، یا وہ شخص جو چل رہا ہے سویا، سیدھا ہوگا فطرت کے اعتبار سے، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے اور سیدھی سڑک پر چل رہا ہے، وہ منزل کو پہنچے گا. کون منزل کو پہنچے گا بتاؤ؟ ظاہر سی بات ہے جو سیدھا چلتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ منزل کو پہنچے گا. اور جو الٹا چلتا ہے اور غلط راستے پر چلتا ہے، ادھر ادھر جہاں چاہتا ہے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، ظاہر سی بات وہ اپنی مرضی سے چلے گا، جدھر اس کا بیلنس ٹھیک ہوگا ادھر ہی چلے گا وہ، تو وہ پہنچے گا منزل کو، سوال ہی نہیں ہے. آگے اللہ کی قدرت جاری ہے، گفتگو کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.